درود شریف ایک نسبت ہے، یہ وہ عمل ہے جس کا حکم اللہ نے ہمیں قرآن شریف میں بڑے منفرد اور پیارے انداز میں دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ درود کا بہترین وقت کیا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف۔ اول تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ درود شریف کوئی عام ذکر نہیں، یہ وہ متبرک کلمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بڑے ہی منفرد انداز میں سراہا۔ چنانچہ سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں فرمایا، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ پیارے دوستوں، یہی وہ ذکر ہے جو خود اللہ بھی کرتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر ہمیں بھی اس عمل میں شامل ہونے کا حکم عام ارشاد فرمایا۔ اور قربان جاؤ، جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی بے شمار فوائد نصیب ہوتے ہیں۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجے تو اس کے عوض میں، اس کے انعام میں اللہ جل شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ اس کے نام اعمال سے مٹا دیتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے اور 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ کے درود کے عوض میں بندہ 4 زبردست انعامات کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کی کوئی حد، کوئی لیمٹ ہی نہیں، یعنی بندہ جتنا چاہے اتنا درود کی کثرت کر کے اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی سنوار سکتا ہے۔ ہر درود آپ کی زندگی میں خوشیوں کا ہرا بھرا باغ بن کر پھیلے گا اور زندگی کو ہر طرف سے معطر کر دے گا۔ اس کی خوبصورتی دیکھو، درود شریف کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، مطلب آپ جب چاہیں، جس وقت آپ کا دل کرے آپ درود پڑھ سکتے ہیں، نہ اس کے لیے وضو کی شرط ہے اور نہ ہی دیگر لمبی چوڑی خرافات کی۔ اور تو اور اگر آپ لیٹے لیٹے بھی درود پاک پڑھنا چاہیں تو بھی کوئی ممانعت نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ گھر سے باہر ہوں، سفر پر ہوں، کام پر ہوں، جس وقت دل چاہے زبان پر ورد جاری ہو جائے۔ تو لہٰذا خاص اوقات کی فکر چھوڑیں، کیونکہ پھر آپ اس عظیم البرکت عمل کو بہتر وقت کی ٹینشن میں نہیں کر سکیں گے اور ہر وقت خاص وقتوں کی ٹینشن لگی رہے گی۔ اگر آپ آلریڈی ماشاءاللہ کثرت سے درود پاک کا ورد کر رہے ہیں اور اپنے شوق کی وجہ سے اس کے خاص اوقات میں دلچسپی ہے، تو درود کی اسپیشل ٹائم، یہ یوں کہیے کہ پہلا خاص وقت جمعے کا دن ہے، کیونکہ یہ ہمارے دنوں میں سب سے زیادہ مکرم دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی خصوصی فضیلت ارشاد فرمایا کہ جس بہترین دن میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن میں وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ فرشتے اسے مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ سوچیں کیسا ہی مبارک لمحہ ہے جب آپ درود پڑھ رہے ہوں اور وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جا رہا ہو۔ تو پیارے دوستوں، جمعرات کی شام سے لے کر جمعے کے دن مغرب تک یہ تمام وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کے نذرانے بھیجنے اور بروز قیامت آپ کی شفاعت حاصل کرنے کے بہت قیمتی اوقات میں سے ہے۔ اس لیے ان اوقات کو فضولیات کی نظر مت کیجیے، جس قدر ہو درود و سلام کی کثرت کریں، خوب ذوق و شوق سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجیں۔ انشاءاللہ ایک ایک درود آپ کی زندگی میں ایسی برکتیں لائے گا کہ آپ گمان تک نہیں کر سکتے۔ دوسرا خاص لمحہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان کی آواز سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تیسرا قیمتی وقت کہ اگر آپ دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھیں تو وہ دعا اللہ کے دربار میں زیادہ محبوب بن جاتی ہے۔ چوتھا انمول لمحہ رات کا آخری پہر ہے، جب ہر چیز نیند کی چادر اوڑھ کر خاموش ہو جاتی ہے اور جب اللہ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس خاص وقت میں درود شریف پڑھنا نہ صرف روح کو تازگی دیتا ہے بلکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ بندے کی ہر پکار سنتا ہے اور اسے عطا بھی کرتا ہے۔ پانچواں خاص وقت اور سب سے خاص لمحہ ہے جب آپ کسی مشکل میں ہوں، دل غم سے بوجھل ہو، جب پریشانی آپ کو گھیر لیں، تب درود شریف پڑھنا ایسا لگتا ہے جیسے ٹھنڈی ہوا جلتے دل پر سایہ بن جائے۔ درود شریف ایک دوا ہے جس کا وقت طے نہیں مگر اثر یقینی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ درود شریف کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، جتنا ہو سکے ہر وقت، چلتے پھرتے، سفر و حضر، دکان و مکان پر، رات کو سوتے وقت، صبح جاگتے وقت، غرض کثرت سے درود کو عادت بنا لیجئے۔ یہ عادت انشاءاللہ العزیز زندگی کو بدل دے گی۔ تو پیارے دوستوں، درود پاک صرف زبان کی حرکت نہیں، یہ روح کی غذا ہے، دل کا سکون ہے اور آخرت کا سرمایہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، دل کو سکون ملے، زندگی کے دکھ کم ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے، تو درود شریف کو اپنا ساتھی بنا لیجئے، ہر وقت اس کا ورد کریں اور دیکھیں کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے۔
تو آئیے آج سے اور ابھی سے ہم سب مل کر ایک عہد کریں کہ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور انشاءاللہ ہر حالت میں اس کا خوب ورد کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اس کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہے۔